بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. محترم سامعین، سبق نمبر 122 آیت نمبر 90 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: بری ہے وہ چیز کہ بیچ دیا انہوں نے اپنے آپ کو اس کے بدلے، یعنی کفر کیا انہوں نے اس کتاب کا جو اللہ نے اتاری ہے ضد اور حسد کی وجہ سے، اس بات پر کہ یہ کتاب اللہ نے اپنا فضل کیوں اتارا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا، پس یہ مستحق ہوئے اللہ کے قہر اور غضب اور ناراضگی کے، اور اس کے اوپر اور بھی غضب، اور اس طرح کے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ اس خطاب خامس جو 5واں خطاب ہے، جس میں انکار ہے آخری رسول اور آخری کتاب کا، اس کا تتمہ ہے، بلکہ دونوں خطابوں کا جو پہلا خطاب تھا کہ پہلے انبیاء کی تکذیب اور ان کا قتل کیا ہے اور احکام سے استکبار کیا ہے، تو ان دونوں خطابوں کا تتمہ بالزجر ہے۔ زجر ڈانٹ ڈپٹ ہے ان کی ایک بری خصلت کے اوپر جو کہ کفر ہے، اور کفر بھی عنادی ہے جس میں حسد پایا جاتا ہے، اور حسد بھی کس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس نبی پر کیوں آئی ہے اور نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو کیوں ملی ہے، تو اس طرح یہ اللہ کے قہر اور غضب اور ناراضگی کے مستحق ہوئے۔ تو آخر میں تخفیف اخروی کا ذکر بھی ہے۔ تو آیت کے اندر گویا کہ جو تتمہ ہے اس میں زجر ہے بالکفر۔ بیسا یہ افعال مدح اور ذم ہے، بیسا نعمہ، ان کا فاعل بھی ہوتا ہے اور فاعل کے بعد تمیز آتی ہے اور وہ اسی فاعل کی تفصیل ہوتی ہے، اور آگے مخصوص بالذم یا مخصوص بالمدح کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جس چیز مخصوص بالذم یعنی وہ جو خاص چیز ہے جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے وہ بعد میں تفصیل ہوتی ہے فاعل کے بعد۔ تو بئس الشیء شیئا، یعنی بئس الشیء بری ہے چیز، تو شیئا آگے اس الشیء ثانی اول شے کی وہ شیئا جو ہے وہ اس کی تمیز ہے۔ یا بئس الرجل برا ہے آدمی، یعنی زیدن جو کہ زید ہے، تو زیدن تمیز ہے، الرجل کے وہ آدمی جو برا ہے وہ کون ہے، یعنی زید۔ تو اب معنی یہ ہوگا یہاں پر ما جو ہے اس سے مراد شیئن ہے، اور اشتروا بھی انفسهم جو جملہ ہے اشتروا فعل وہ ضمیر اس کا فاعل، بھی جار مجرور متعلق اشتروا کے ساتھ، انفسهم مفعول بھی ہے، یہ جملہ صفت بنے گا ما کے لیے، ما موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ شیئن کے معنی میں ہو کر یہ گویا کہ بئس کے اندر جو ضمیر ہے اس سے تمیز بنے گا، اور وہ اس طرح عبارت بنے گی بئس الشیء بری ہے چیز، ما شیئن مانا وہ چیز کیا ہے، اشتروا کے بیچ دیا انہوں نے بھی اس کے بدلے اپنے نفسوں کو، وہ جو خریداری ہے ان کی جو بے کرنا ہے، اور بے سے مراد ہلاکت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا مانا اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہلاکت جو ہے ان کی اپنے نفسوں کو ہلاک کر دینا، کوئی آدمی جب اس کے پاس قیمتی چیز ہو اور اس کو وہ بیچ دے، مکان ہے، جائیداد ہے، تو وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان جو ان کی قیمتی چیز تھی اس کو بیچ دیا، تو گویا کہ یہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ چیز بری ہے۔ اب وہ چیز جس کو اپنی جان کو بیچ دینے کا مطلب کیا ہے، وہ حقیقی بے مراد نہیں ہے بلکہ وہ ہلاکت ہے، اور اسی ہلاکت کا ذکر ہے ان یکفروا کے ساتھ کہ وہ کفر ہے، یعنی اپنے نفس کے لیے کفر کیا تو گویا کہ اپنی جان کو تباہ کر دیا۔ اور کفر بھی کس بات سے ہے، بما انزل اللہ، اللہ کی منزل کتاب سے ہے، اور منزل کتاب سے کفر کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور یہ کفر بھی کتاب سے کس وجہ سے، بغیاً حسد کی وجہ سے ہے۔ اور حسد کس بات پر ہے، ان ينزل اللہ کہ اللہ نے کیوں اتارا ہے من فضل اپنے اس فضل کتاب کو علی من یشاء من عبادہ آخری نبی پر، تو گویا کہ کتاب کو اللہ کے نبی پر اتارا، یہ حسد کرتے ہیں، اور پھر حسد کی وجہ سے وہ کفر کیا تو گویا کہ اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔
تو یہ جو اپنے نفسوں کی بربادی ہے، جو کفر پسند کیا، جو نبی کا انکار کیا، یہ بہت بری چیز ہے، اس کو کفر عنادی کہا جاتا ہے، اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے آیت کے اندر۔ اشتروا چونکہ یہ ازداد میں سے یعنی ایسا فعل ہے جو ذو معنیین ہے۔ اشتروا کا معنی خریدنا بھی ہے اور اشتروا کا معنی باعوا بیچنا بھی ہے۔ تو اشتروا کا معنی اگر یہ کیا جائے، اشتروا معنی باعوا، تو ما سے مراد بئس الشیء شیئا، بری ہے وہ چیز، اشتروا معنی بیچ دیا بھی اس چیز کے بدلے میں، انفسہم اپنے آپ کو، اور یہاں بے سے مراد وہ ہلاکت ہوگی، معنی ہلاک کر دینا۔ اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بدلے میں بیچ دیا؟ وہ ان یکفروا، یہ مخصوص بالذم ہے، یعنی ان کا انکار اور کفر کرنا۔ تو یہ کفر کرنا گویا کہ یہ برا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہوگا کہ بری ہے وہ چیز اشتروا کی خریدا اس کے بدلے میں اپنے آپ کو، اور خریدنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا مراد ہے۔ جو انسان کسی چیز کو خریدتا ہے تو اسے اپنا فائدہ مقصد ہوتا ہے بچانا، تو گویا کہ اپنے اس صورت میں پھر انہوں نے تو بچایا نہیں اپنے آپ کو، یہاں تو تباہ کر دیا۔ اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو انہوں نے خریدا ہے؟ ان یکفروا یعنی کفر، تو کفر کو پسند کیا، کفر کو خریدا، مقصد یہ کہ اسے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے، لیکن فی زعمہم اپنے خیال میں، اور اپنے خیال میں یہ تو بچاتے ہیں لیکن بچتے نہیں ہیں، پھر بھی تباہی مراد ہے۔ پہلا معنی زیادہ راجح ہے کہ اشتروا کو معنی باعوا کے ہے، اور ان یکفروا اس کے لیے مخصوص بالذم ہوگا۔ اور کفر کس بات سے؟ بما اس کتاب سے انزل اللہ جس کو اللہ نے اتارا، یعنی کفر منزل ہے، منزل کتاب سے انکار کرنا یہ کفر عظیم، بہت بڑا قبیح قسم کا کفر ہوگا۔ بغیاً کا معنی ہے حسد کے ہے، کہ حسد کا معنی ہے تمنا زوال النعمت عن مستحقها، مستحق نعمت جو نعمت کا حقدار ہے اس سے نعمت کے زوال کی انسان تمنا کرے کہ یہ نعمت اس کو نہ ملے، تو یہ حسد کے معنی میں، جیسے کہ یہاں اس آیت کے اندر یہی معنی مراد ہے۔ دوسرا بغیاً کا معنی ہے طلب کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں استعمال ہے، بغیاً بغا یبغی طلب کے معنی میں۔ دوسرا معنی ہے بغا یبغی کا ظلم کے معنی میں ہے، جیسے کہ بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا، یا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي، معنی ظلم کرتے ہیں۔ اور بغی کا معنی طلب کے اور حسد کے اور ظلم کے، یہ تین معنی زنا کے معنی میں بھی آتا ہے لفظ بغی، جیسے کہ ما کانا امک کی بغیہ، حضرت مریم کو کہا کہ تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، وہاں بغیاً بمعنی زنا اور بدکاری کے ہے۔ اور بغا یبغی یہ یم بغی کے سے ہو تو پھر اس کے ما یجوز کے معنی میں ہے، جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظ بغیاً یہاں جو ہے وہ حسد کے معنی میں استعمال ہے، معنی انہوں نے حسد کی ہے، اور حسد کس بات پر؟ ان ینزل اللہ، معنی بان ینزل اللہ، اس بات پر کہ اللہ نے کیوں اتارا ہے من فضلی اپنے بعض فضل کو، جو کہ اللہ کی کتاب ہے، علی من یشاء اس آدمی پر یشاء کہ اللہ راضی ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یا جس کے بارے میں ارادہ رکھا، اشارہ اور کنایہ ہے نبی علیہ السلام کی طرف کہ ان کے اوپر یہ اللہ نے اپنی کتاب اتاری ہے۔ اور ینزل باب تفیل ذکر کیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو، یعنی شروع تھی بقرہ کا قرآن کا نزول شروع ہے اور آہستہ چل رہا ہے اور نزول جاری ہے، تو اس پر یہود کے اندر یہ حسد بڑھ گیا۔ فباؤ پس یہ مستحق ہوئے اور حقدار ہو گئے، معنی لوٹ کے، بغضب اللہ کی ناراضگی اور قہر کے اوپر، اعلیٰ غضب، یہ اعلیٰ ماں کے معنی میں بھی آتا ہے اور اعلیٰ بادو کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی غضب کے اعلیٰ غضب، غضب کے ساتھ ایک غضب ہے، یا غضب اعلیٰ بعد غضب، ایک ناراضگی کے بعد دوسری ناراضگی ہے، یا ایک ناراضگی کے ساتھ دوسری ناراضگی ہے۔ تو اس کا کیا معنی مراد ہے؟ تو دو، چونکہ غضب اس لیے ہے کہ اسباب غضب بھی دو ہے، پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تو یہ غضب کے مستحق ہوا یہود، پھر آخری نبی کی تکذیب کی اور انکار کیا تو پھر بھی غضب ہوا، تو بے غضب اعلیٰ غضب ہو گیا۔ یا معنی یہ ہے کہ بے غضب، پہلا غضب یہ ہے کہ تورات کو ضائع کیا، تورات کا پر عمل نہیں کیا، اس کی بے قدری بے حرمتی کرتا رہے، تو وہ غضب تھا۔ اور اب جو غضب ہے تو وہ آخری نبی اور آخری کتاب سے انکار، تو تورات سے بھی انکار ہے، قرآن سے بھی انکار ہے پہلے، تو یہ دو غضب، اسباب دو ہو گئے، اس لیے غضب اعلیٰ غضب ہو گیا۔ یا اسی آیت کے اندر جو ہے نا، اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ ایک تو ان کے اندر کفر ہے، تو اس کفر کی وجہ سے ان کے اوپر غضب ہے، اور دوسرا یہ کہ بغیاً کفر کے ساتھ ساتھ ضد اور حسد اور ہٹ درمی، یہ بھی غضب کا سبب ہے، تو اسباب غضب زیادہ ہے،
تو اس میں اشارہ ہے کہ کوئی ایک گناہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی قہر اور غضب اور ناراضگی ہو. مانا فباؤ یہ مستحق اور حقدار ہے لوٹے اللہ کے قہر اور ناراضگی کے ساتھ، ایک ناراضگی کے اوپر دوسری ناراضگی ہے. وللکافرین، اور اس طرح کافروں کے لیے عذاب مہین، اور رسوا کرنے والا عذاب ہے. مہین مانا ذلیل کرنے والا. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں، معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ مومن کے لیے عذاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تخصیص کی ہے کافروں کی کہ عذاب کافر کے لیے، مومن کے لیے نہیں ہے. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ مومن کے لیے بھی عذاب ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ لام تخصیص کے لیے ہے کہ عذاب مہین جو رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے یہ تو خاص ہے کافروں کے ساتھ. ہاں نفسی عذاب جو ہے یہ مومن کو ہوگا. تو اس آیت سے جو ان کا استدلال ہے کہ عذاب خاص ہے کافروں کے لیے، یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو تخصیص عذاب پہ مطلق کی نہیں ہے کہ مطلق عذاب کافروں کے لیے اور مومن کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ عذاب مہین جو رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے اس کی تخصیص ہے کافروں کے ساتھ. تو معنی یہ کہ نفس عذاب مومن کے لیے بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ